نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا مختصر ذکر کیا، یہاں یہ جو دو آیات میں ان کا حال اور ان کا انجام کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ چنانچہ دو آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ کہ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور شہزور یعنی بڑی انہیں اللہ نے طاقت قوت سے نوازا ہوا تھا، لیکن اس طاقت اور اس قوت کے ساتھ انہوں نے ناحق وہ تکبر بھی قرآن نے کہا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اور اگر اللہ کا عذاب بھی آیا تو کہنے لگے کہ ہم اپنی طاقت سے ہٹا دیں گے اسے، اور ہٹا سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ لوگ غافل ہیں اور انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، جس اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، وہ ان سے زیادہ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کہ قوم عاد کا حال یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے تھے، اور جو ہم نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی تو ہم نے ان پر ان کی شامت کے دنوں میں بارش کے بغیر انتہائی ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دینے والا عذاب کا انہیں چکھائیں، اور بے شک انہیں جو آخرت میں عذاب دیا جائے گا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ رسوا کن ہے، اور فرمایا وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہ ہوگی۔ یاد رکھیے گا یہاں پر ایک لفظ آیا نحسات اس آیت کریمہ میں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی شامت کے دنوں میں، اور ایک اور علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ منحوس دنوں میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت نمبر 16 میں سورہ حامیم سجدہ میں جو منحوس دنوں کا ذکر ہوا، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی دن یا مہینہ حقیقی طور پر منحوس نہیں ہوتا، البتہ جس وقت جس دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہو تو وہ گناہ اور وہ عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں وہ منحوس ہے، اس لحاظ سے وہ منحوس ہے۔ جیسا کہ اگر آپ یہ ماہ سفر میں بھی سنتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے کے اجزاء جو ہیں اپنی اصل حقیقت میں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان اجزاء میں جو نیکی یا گناہ واقع ہو اس کے فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے پھر سمجھایا کہ جمعے کا دن فرمایا نیک کام کرنے کے اعتبار سے یہ سعادت مندی کا دن ہے، اور اگر اسی جمعے کے دن
اگر گناہ کیا جائے تو فرمایا گناہ کرنے والے کے حق کے اعتبار سے اور اس کے حق میں یہ منحوس دن اس کے لیے ہو گیا. یہ تھا اعتبار سے یہ بڑا مبارک دن ہے، اور جمعہ کا دن کتنا وہ. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اور مزید واضح کر کے سمجھایا فتاوی رضویہ میں. آپ فرماتے ہیں مسلمان مطیع یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس یعنی منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ سعت یعنی مبارک نہیں. اور اگر مسلمان عاصی یعنی گناہگار کے لیے اس کا اسلام جو ہے یہ سب سے بڑی سعادت ہے. اور فرمایا طاعت بشرط قبول سعادت ہے، معصیت فرماتے ہیں کہ بجائے خود نحس ہے. اگر رحمت اور شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں بلکہ نحوست کو بھی سعادت کر دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر جب خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ روتا ہے گرگرا کر اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو وہ دھل جاتا ہے. تو فرمایا بہت سی حسنات اسے مل گئی، اور باقی کواکب ستاروں میں کوئی سعادت اور نحوست نہیں. اگر کوئی ان ستاروں کو اگر یہ مؤثر جانے کہ ان ستاروں کی چال کی وجہ سے میرا دن کوئی منحوس ہے، جیسے کہ اخبارات میں آتا ہے، تو پہلے لوگوں کا ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین تھا، آج بھی ہے لیکن کم ہے. لیکن اب بھی جو ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ یہی چیزیں اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ستارے سے فلاں تاریخ سے میرے لیے آج کا دن کیسا رہے گا کیسا نہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان ستاروں میں کوئی سعادت اور نحوست نہیں. اگر ان کو خود مؤثر جانے کہ ان میں تاثیر جانے کہ یہ خود سے ان میں تاثیر ہے تو فرمایا ایسا شخص مشرک ہو جائے گا. اور فرمایا اگر انہی چیزوں سے مدد مانگے تو فرمایا کہ یہ حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے. تو یاد رکھیے گا یہ باتیں ہمیں بتائی گئیں، اور ہمارے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماہ سفر کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بہت سے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں. وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ اب تک ہندوانہ جو سوچ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی پاکستان میں بھی بسی ہوئی ہے کہ ماہ سفر کی جو 13 دن ہوتے ہیں جنہیں 13 تیزی کہتے ہیں، اور ان کو اب بھی ہمارے مسلمانوں میں سے خواتین جو خاص طور پر انہیں منحوس سمجھتی ہیں. یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرما دیا لا سفرہ، کہ سفر کوئی چیز نہیں. یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا یہ لوگوں کا غلط. اور بعض ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو ذیقات کا مہینہ جو محترم مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ ہے، اللہ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے بعض لوگ ذیقات کے مہینے کو بھی برا جانتے ہیں اور اسے خالی کا مہینہ کہتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح بعض لوگ 3 13 23 18 8 اور اسی طرح 28 یہ جو تاریخیں ہیں انہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں. تو یہ ساری لغو باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں. اصل بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر جس وقت جس دن جس مہینے جس جگہ پر کوئی گناہ کیا جائے اس لحاظ سے اور وہاں اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے تو عذاب کے اعتبار سے گناہگار کے حق میں پھر وہ وقت ہو، وہ دن ہو، وہ مہینہ ہو، وہ جگہ ہو تو وہ منحوس اس کے لیے گناہ کے اعتبار سے ہوگی، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں سمجھائی. آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کے بجائے اندھے پن کو پسند کیا تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے
اور وہ ڈرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے پیچھے جہاں قوم عاد کا ذکر کیا تھا، قوم سمود کا مختصر، اب یہاں ان کی بھی اللہ نے تھوڑی تفصیل بتائی اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا کہ جہاں تک قوم سمود کا معاملہ ہے تو ہم نے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ جنہوں نے نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر کر دیے اور انہیں ہدایت کی طرف دعوت دی۔ فرمایا لیکن انہوں نے ہدایت کی دعوت لینے کے بجائے انہوں نے گمراہی کو، اندھے پن کو پسند کیا اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا اور اس کو اختیار کیا، اور اللہ کے نبی نے جو توحید کا پیغام دیا تھا وہ شرک میں ہی رہے اور نبی کو جھٹلایا اور گناہوں کی وجہ سے پھر وہ گناہوں میں بھی لگے رہے۔ تو فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ذلیل کر دینے والے عذاب کو بھیجا، اور وہ کیسا عذاب تھا؟ فرمایا ایک کڑک تھی، اس نے انہیں آ لیا اور وہ ہولناک ایک آواز تھی اللہ کی طرف سے اس عذاب کی۔ فرمایا اس آواز سے وہ تب ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے کڑک کے اس ذلیل کر دینے والے عذاب سے، لیکن جہاں اللہ کا عذاب بھی آ رہا تھا، لیکن فرمایا ہم نے ایمان والوں کو اور جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور شرک اور خبیث اعمال سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بچا لیا۔ تو یہاں یہ باتیں ہمیں بتائی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر قسم کے اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوں کو روکا جائے گا حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے سنا کہ کفار کے دنیاوی عذاب کو اللہ نے بیان کیا، اب یہاں سے اللہ نے ان کے آخرت میں جو انہیں عذابات دیے جائیں گے اس کو بیان کیا، اور وہ کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا ذکر فرمائیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب قیامت کے دن پہلے اور بعد والے تمام کافروں کو انتہائی ذلت کے ساتھ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان میں سے جو کافر دوزخ کے کنارے پر پہنچ جائیں گے انہیں وہاں روکا جائے گا کہ پیچھے جو آ رہے ہیں وہ بھی پیچھے والے بھی ان کے پاس آ جائیں، اور فرمایا یہ جب سب کے سب جمع ہو جائیں گے کافر جہنم کے کنارے پر اور وہاں پہنچیں گے تو پھر انہیں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہم ایک اور حجت قائم کریں گے۔ اب دیکھیں یہ بھی کیسی وہ اس وقت کا منظر ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، کیونکہ دنیا میں یہ زبان بولتی تھی، قیامت کے دن جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے یہ زبان بند ہوگی، آنکھیں، کان اور کھالیں سب اللہ کے حکم سے بول اٹھیں گی، اور ان کے جو بھی انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے یہ آنکھیں بتائیں گی، یہ کان بتائیں گے، اور یہ جسم کے اعضاء بولیں گے اور یہ بتائیں گے۔ اس وقت جب یہ بول رہے ہوں گے تو پھر اس وقت کافروں کا کیا منظر ہوگا؟ اللہ نے وہ بھی بیان کیا۔ فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اپنی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی کہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب کفار کے اعضاء
انہی کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اور ان کے اعمال بتائیں گے، وہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف زبان ہی بولتی ہے، یہ ہاتھ کیسے بولے گا، یہ کان کیسے بولیں گے، یہ آنکھیں کیسے بولیں گے، یہ جسم کے اعضاء کیسے بولیں گے؟ تو وہ اپنی کھالوں کو کھینچ کھینچ کر کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ اور وہ کھال جو ہیں وہ کہیں گے ہمارا بولنا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہمیں بولنے پر اس اللہ نے قدرت اور قوت دی ہے کہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہوئی ہے، اور فرمایا اس کی دی ہوئی قوت سے ہم نے تمہارے تمام برے اعمال کو چھپائے بغیر، کچھ بھی چھپائے بغیر ہم نے بیان کر دیا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے وہ جسم بولے گا اور کہے گا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار بنانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سزا کی طرف لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اے لوگوں، دنیا میں ایسے قادر رب تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی قوت دے دینا کوئی عجیب بات نہیں۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں ان لوگوں کے جو شک اور شبے میں ہیں اس کا بھی یہ جواب دے دیا کہ یہ اعضاء کیسے بولیں گے، تو فرمایا بولنے کی قوت جو ہے وہ اللہ دے گا اعضاء کو، اور جس نے سب کو بولنے کی قوت دی ہے زبان سے، اور جو رب العالمین گوشت کے ایک چھوٹے سے لوتھڑے کو جس کو ہم زبان کہتے ہیں اگر اس کو بولنے کی قوت وہ دے سکتا ہے، تو قیامت کے دن تمام اعضاء کو بھی وہ رب العالمین قوت دے سکتا ہے۔ اور یہ صرف کافروں کے لیے نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ان آیات میں بہت بڑے وہ غور و فکر ہے کہ ہم چاہے لاکھوں چھپ کر کسی سے گناہ کر لیں، لیکن اگر یہی اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے، ان آنکھوں سے کیا کیا، ان کانوں سے کیا کیا، اور ہمارا جسم کا ہر عضو اگر بولے گا تو اس وقت کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ محشر کے میدان میں سارے سنیں گے، اور اس وقت کوئی ایسا نہیں کہ دوسرا نہیں سن سکے گا، سب سنیں گے اور یہ اعضاء بول رہے ہوں گے۔ انسان اگر سوچے تو دنیا میں ہی وہ ہر برے کام سے رک سکتا ہے۔ یہ آیات اتنا بڑا پیغام دے رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی مولائی کریم کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، خیر، بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اللہ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ ایک بہن کا نام لکھا ہوا ہے شہناز بانو، ان کی حالت بہت خراب ہے، رب کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے حضور کی امت میں، گھر میں، ہاسپٹل میں، جہاں کہیں ہیں اللہ، جو جو بیمار ہیں، جس مرض میں ہیں، میرے مولا قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔